رحمت للعالمین ہیں، جان محفل آپ ہیں۔ منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں۔ ان کو اپنے جیسا کہنا غوغۂ بو جہل ہے، باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں۔ ان کو اپنے جیسا کہنا غوغۂ بو جہل ہے، باعث تخلیق عالم نقد و حاصل یہ حضور چاہتے یہ ہیں، حضور کی امت حضور سے ایسے پیار کرے۔ باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ۔ اقبال قلندر لاہوری سے کسی نے پوچھا یہ زمین اتنی پیاری کیوں ہے؟ اقبال نے یہ نہیں کہا میں یورپ گیا ہوں تو وہ بہت پیارا ہے اس لیے زمین پیاری ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کیا وجہ ہے؟ تو اقبال کہنے لگا اے زمین از بارگاہت ارجمند، زمین اس لیے پیاری ہے کہ اس کے اوپر مدینہ ہے۔ کہنے لگا جی آسمان پھر اتنا پیارا کیوں ہے؟ اقبال نے اتھے بھی اخیر کر چھڑی، اور یہ نہیں کہ کہا کہ میں شرح دیکھ کر بتاؤں گا، کسی مفتی سے پوچھ کر بتاؤں گا، پھر دیکھوں گا شیخ الحدیث کیا کہتا ہے۔ شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں اور شیخ العشق کوئی کوئی ہوتا ہے۔ دنیا میں شیخ الحدیث لاکھوں ہیں پر شیخ العشق ایک وہیل چیئر والا ہے۔ شاباش۔ اور شیخ القرآن دنیا میں ہزاروں ہو سکتے ہیں لیکن جو صاحب قرآن کا شیخ ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اس نے پوچھا زمین کیوں پیاری ہے؟ اقبال نے کہا مدینہ جو ہے۔ پھر اس نے پوچھا آسمان اتنا پیارا کیوں ہے؟ اقبال کہتا ہے آسمان از بوسائے بامت بلند، کہ آسمان اتنا اونچا اس لیے ہے کہ اس نے حضور کی دہلیز کو بوسہ دیا ہوا ہے۔ اور میں تم ہماری دہلیز کو بوسہ دے رہے ہو، جاؤ ہم تمہیں بلندیاں عطا کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے جیسا کہنا غوغۂ بو جہل ہے، باعث تخلیق عالم نقد و حاصل تندیے طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی ہمیں، آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل شیر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل۔ اپنے قریب جو ہے نا شک کو نہیں آنے دینا۔ کم از کم آپ کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے جس رنگ میں ٹوپی داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ قصور دا ایک جلایا انہوں پتہ چلیا مینوں نیندر آئی ہے، اے جلائے نوں پتہ چلیا کہ مینوں نیندر آئی ہے، تے ستا تے انہوں خواب دے اندر امام حسین تشریف لے آیا، تے امام حسین انہوں فرمان لگے ستا ہے او فلانا علاقہ ہے او دے اندر ایک سکھ رہندا ہے، انہیں میرے نانا جان دی گستاخی کی تھی ہے، اپنے ہاتھ مبارک تو خنجر عطا فرمایا، جا کے دا کام کر کے آ۔ ان جلایا ان تسی کون مسیتے دیکھے جی، ان اٹھیا خنجر پکڑیا تے او کہندے نو سکھ اتنا اچھا قد رکھدا سی کہ اگر سکھ انہوں چنڈ مار دیندا وہ جلائے نے مر جانا سی، تو انہیں دورو آواز دیتی، انہیں کہا تو بے غیرت ہیں جنہیں حضور دی شان دے اندر گستاخی کی ہے۔ لب و لہجے دے اندر اتنا جلال سی کہ وہ دے ہاتھ دے اندر ہو کوئی برچیاں برچیاں سن شیواں سن کوئی کھان پین والیاں ادھر ادھر لے کے بھانڈے وہ دے ہاتھ چوں بھانڈے ڈگ گئے تے بھانڈے ٹائے تے وہ جڑا خنجر مولا علی دے شہزادے نے دتا سی جا کے انہوں مار کے تے انہوں اتھے ٹھنڈا کر کے رکھ چھڑیا۔ وہ بندے جمع ہو گئے، یہ کیا کیا ہے؟
وہ سیدھا سادہ ادھروں بھی منیاں ہی ادھروں بھی منیاں, کرتا تھا نہ کوئی چادر نہ ٹوپی پگڑی. انہیں کہا کتھوں آئے ہیں؟ انہیں کہا امام حسین نے بھیجا ہے. اج تک تانوں کوئی نمازی, تانوں کوئی عالم, تانوں کوئی مفتی نظر نہیں آیا گا جہدے کولو ایندا کام لتا گیا ہوئے جڑا کام اللہ نے غازی ممتاز کو لو لیا. علم الدین کو لو کیویں کام لیا. علم الدین تے نواشاں دی نماز پڑھن واسطے کو ہاٹ گیا. انہیں دیکھا کہ ایک بابا ہے وہ دا کب نکل رہا ہے, ہائے 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 کر رہا ہے. انہیں کہا یہ کول پیسے پوسے نہیں ہیں. اے دی عمر 19 سال تے جا کے کہندا بابیو کی ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ انہیں کہا پت وجہ ہے کہ میں بڈھا ہو گیا تے لک کام نہیں کردا تے اے اس طرح ہو کے ٹردا, اس طرح سیدھا ٹر بھی نہیں سکدا. تے انہیں کہا بابا جی دسو میں کسی حکیم نال رابطہ کر لوں. انہیں کہا پتر حکیماں طبیباں دی لوڑ کوئی نہیں ہے. مسئلہ اے وے سنن نہیں چاہیا کہ لاہور دے اندر انارکلی دے اندر پان منڈی ہے تے اوتھے ایک راجپال چوڑا آرام دا ہے جنہیں نبی پاک دی شان دے اندر گستاخی کیتی کتاب لکھی ہے. تے میں رب سونے نو رو کے کہہ رہا کہ جے میرا لک کم کرتا ہوندا میں جا کے او دا کم پورا کر آنا سی. تے او ویکھو این تقدیر بدلن لگی ہے. تے 19 سال دا علم الدین کہندا بادشاہ اے بھی کوئی گل ہے, دعا کرو اے کم میں کر کے آواں گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ بس اے حضور نے فرمایا جڑا میرے بارے شک کر دو مینوں ویکھ کے بھی نہیں پہچان سکے گا. اور موقف نہیں سننا. ایک بندہ آ کر کہتا جی ہاں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, آپ آگے سے اس کو کہتے ہو دلیل دو. ایک بندہ کہتا جی وہ آخری نبی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں دلیل دو. بھئی دلیل کس بات کی؟ ایک بندہ کہتا ہے کیا کسی صحابی نے انگوٹھے چومے تھے, آپ کہتے ہو لکھا نہیں. آپ اس کو آگے سے نا اٹیک کرو, وہ کچی دے ہوتے لات رکھ سکتے ہو, اللہ نے اتنا ہمت جگرہ دیتا ہے, کچی دے ہوتے لات رکھ کے لٹا کے پوچھو. انہیں کہو کوئی کمینیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ انگوٹھے چومتے تھے تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے وہ تو وہ تھے جو حضور کا پیشاب مبارک بھی پی گئے. بھائی ایسی باتیں کرتے ہو. ابھی گرمیوں کا موسم آ رہا ہے نا جی, ابھی یہ ہلکا پھولکا پسینہ شروع ہوا ہے, تھوڑا سا آگے ابھی آپ جون جولائی کے اندر کو سکالر نظر آئیں اور نبی ہمارے جیسے ہیں, کہتے ہیں ہمارے جیسے. میں نے کہا کہاں سے؟ اگو اے نہیں دستے کتھوں کہنے ہیں ساڑھے ورگن. صرف ہم ذات کو نہیں لیتے, صرف پسینے کو لے لیتے ہیں. بڑیاں بڑیاں باڈی سپریواں آ گئی ہیں, کمپنیاں جڑیاں صرف باڈی سپریواں بڑھا دیا, ادھر لاؤ تے ادھر لاؤ. بعد تقریباً 45 وہ یار نے پھر لے کے آؤ. میں نے کہا کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں, پسینہ لے کر آؤ. اور وہاں حال یہ ہے, امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا, 100 سے زائد عربی کتاب کا حوالہ حضور داتا صاحب کا یہ فقیر پیش کر سکتا ہے کہ ظہر کی نماز کے قریب حضرت امام الانبیاء لجپال نبی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیلولہ فرمانے, تھوڑی دیر کے لیے جو دن کو آرام کیا جاتا ہے اس کو قیلولہ کہتے ہیں. حضور قیلولہ فرمانے کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ گر ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ زور دا ٹائم ہے چلو نماز پڑھیے تیاری کریے کی ہویا نا, وہ گھڑی دیکھتے ہیں زور کا ٹائم ہے, او ہو کارا لے سدھے پترے ہو جاؤ, امام الانبیاء آن لگے نے. ان کی فکر دیکھو. بیٹی پوچھ رہی ہے امی جی کی ہویا ہے؟ پرا پوچھتے ہیں باجی جان آج خیر ہوئے, آج تہاڈیاں اداواں وکھریاں. وہ کہتے ہیں کیوں نہ وکھری ہون, کیونکہ تھوڑی دیر تو بعد آمینہ دا لال آ رہا ہے. اچھا انہوں نے کل تو کیا سی میں آواں گا؟ نہیں انہوں نے نہیں سی کیا, لیکن راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو گھر بھر کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. حضور آ رہے ہیں, خوشبوئیں دس رہی ہیں. بھائی ایک رستے سے حضور جب گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشبو بتا رہی ہوتی تھی, امام الانبیاء یہاں سے گزر گئے, یہاں سے گزر کر گئے, یہاں سے گزر کر گئے, یہاں سے گزر. لو جی گھر کی تیاری ہو رہی ہے جی, گھر کی تیاری. اور پتہ ہے کہ حضور نے جہاں پر آرام فرمانا ہے وہاں پر صاف ستھری نرم چادر, اور وہ چادر وہ ہوتی ہے جو پسینہ جذب کرنے والی ہوتی ہے. اور فطرتی طور پر ہمارے آقا و مولا کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا. حضور تشریف لاتے ہیں, وہ پسینہ جو ہے وہ جذب کر رہی ہوتی ہیں, نال ایک کپی بھی رکھی ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں بعد میں جب حضور پر نور وہاں سے اٹھتے ہیں, وہ چادر اٹھا کے اس کو نچوڑ کے تو نیچے کپی رکھی اس کے اندر نچوڑ رہی ہیں. اصل میں صحابن ہے نا, وہابن نہیں ہے.
وہابن نہیں ہے نا، ہوتی تو ٹھیک ہے چادر کو دھو لو، کل نہیں بچھائیں گے، وہ صحابن ہیں تو وہ اس طرح کر کے نچوڑ رہی ہیں، تو نبی اور حدیث بھی مسلم کی ہے، لیکن یہ خالی مسلم علمی کتابی کو نہیں سمجھ آ سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ دسو، نے فرمایا جو بندہ علم کا اہل نہ ہو اس کو علم سکھانا ایسے ہی ہے جیسے آپ سور کے گلے میں موتیوں کے ہار پہنا رہے ہیں۔ مت کوئی آج کے بعد کہے کہ انجینئر بہت بڑا عالم ہے، نمبر کرتا ہے تو یوں کہتا ہے تو 24 تو 76، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سادی سودی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتاباں بڑیاں رکھی ہیں، میں نے کہا نا، سرکار نے فرمایا جو علم کا اہل نہیں ہے اس کو علم دینا ایسا ہی ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈال دیں، وہ تو چپ چپ کے ہی کھا چھڑے گا، انہوں کی پتہ ہے موتی ہے نا، تو اس کو کیا پتا کہ یہ بخاری کیا ہے، یہ مسلم کیا ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، مر جائے گا حدیث نہیں بیان کرے گا۔ عظمت کے باب طلوع ہو رہے ہیں، چاند کے ہوتے ہوئے چاند کی روشنی کو بھی چھپا رہے ہیں، جمع کر رہی ہیں۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا ام سلیم ماذا تصنعین، فرمایا کیوں کر رہی ہو؟ جواب سنو، عرض کی حضور نرجو برکتہ لسبیاننا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، مدینہ طیبہ میں مستشفیٰ کوئی نہیں ہے، بڑا ہاسپٹل کوئی نہیں ہے، کیونکہ جدوں دا کملی والا آیا طبیبہ نے بوئے بند کر چھڑے، کینوں پھکی دے من کملی والا جے آ گیا ہے، تو پھر کیا کر رہی ہو؟ عرض کی حضور مدینہ طیبہ میں اسپتال کوئی نہیں ہے، اچانک پتہ چلتا ہے بچے نو یرقان ہو گیا، اچانک پتہ چلتا ہے بچے کو بڑا بخار ہو گیا، چھوٹا بخار ہو گیا ہے۔ عرض کی حضور یا رسول اللہ جو بیماری کسی بچے کو لگتی ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اے حضرت انس کی امی جان بچہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی دم درود کرو۔ حضور مجھے سورہ ناس بھی آتی ہے، سورہ فلق بھی آتی ہے، سورہ اخلاص بھی آتی ہے، اور سورہ کافرون بھی آتی ہے، سورہ تکاثر بھی آتی ہے، سورہ والتین بھی آتی ہے، سورہ بقرہ بھی آتی ہے، سورہ مزمل بھی آتی ہے، سورہ محمد بھی آتی ہے، سورہ یاسین بھی آتی ہے، لیکن حضور میں کچھ نہیں پڑھتی، بس آپ کے پسینے کا ایک قطرہ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہوں، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مگر گل تے پھر اپنی اپنی قسمت دیئے کہ ایک بندہ اس طرح کرتا ہے نا جی، انہوں کو کہنا تیرا مسیطے کی کام ہے، تو چمٹے بجانا ہے، اور ایک بندہ چمٹے بجاتے بجاتے دنیا سے چلا گیا، کہیں سے اس کی قبر کھاریاں کے پاس جی ٹی روڈ کے اوپر آ گئی، تے گڈی دے اندر ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہے جنہ دا نام امیر المجاہدین ہے، 92-63 گڈی چل رہی ہے، او دے آپ بیٹھیں یا کوئی بھی گڈی چل رہی ہے، آپ ایتھو جی ٹی روڈ تو پنڈی جا رہے ہیں، جو ہی لالا موسیٰ کراس کیتا او دا مزار میں ویکھیا او دی قبر، تو اتھے قبر آندی او منڈیا روک گڈی روک سیڈ تے لا کے نا تے شیشہ تھلے کر کے واہ عالم لوہار تینوں لکھاں سلام ہوانے، واہ عالم لوہار تینوں تسی عالم ہو تے اینوں کی کر رہے ہو تے چمٹے اور تو اینوں پڑھے ہی نہیں، ساری زندگی بنجاندہ تے چمٹے رہا، لیکن امام الانبیاء دی شان دے اندر 2 مصرے لکھے، اپنی یاری ہو گئی ہے، مصرے کی انہوں نے کیا قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلم ہو سی قبراں وچ پیا نو، ایک قدر دی گل نے بادشاہ شاہ ختم کر چھڑو۔ ام حبیبہ ان کے والد گرامی جناب ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صلح حدیبیہ دے حوالے نال اے مدینہ طیبہ آئے اور اتھے حضور دا بستر مبارک بچھے آئے، اور ام حبیبہ رضی اے ہوندی ہے محبت یار، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نا باپ آیا ہے تو جلدی جلدی بستر طے کر کے نا انہوں سینے نال لا کے اچھی جگہ رکھ چھڑیا، باپ چونکہ سردار تھا مکے کا، کہنے لگا بیٹی یہ سادہ سا بستر ہے، کیا یہ میری شایان شان نہیں ہے اس لیے اٹھا رہے ہو؟ تو بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے پیو ابھی تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تم پلید ہو، تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، اور یہ بسترہ ان کا ہے جو خود بھی پاک ہیں جن کی آل اولاد بھی پاک ہے، لہذا آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ بستر میرے آقا و مولا کا ہے، اس بستر پر امام الانبیاء نے بیٹھنا ہوتا۔
اور پھر بعد میں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور پھر کرم، حضور نے تو یہاں تک فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا جس کو بھی معاف کر دیں گے. تو انو خالی اچھے تک یاد ہے کہ سنو پھر جدوں حضور دے نال انہوں نے جنگاں کیتیاں ایک تیر انہاں دی اکھ چلا گیا، انہاں دی اکھ ضائع ہو گئی. تو پھر یرموک چلے گئے تے یرموک دی کی صورتحال ہے 60 لاکھ دشمن ہے عیسائیاں دا تے صحابہ صرف 36,000. صحابہ تھک گئے لڑدے لڑدے، مسئلہ حل نہیں سی ہو رہا. پچھو حضرت ابو سفیان آئے تو ابو سفیان سارے نے خطبہ دیتا، حضرت ابو ہریرہ نے خطبہ دیتا، حضرت مصنع نے وڈے وڈے خطبے دیتے تے لیکن اس ٹائم تے بس اس طرح دی کوئی گل دی ضرورت ہوندی بھائی انج گل کی جائے. حضرت ابو سفیان اگے آئے، فرمایا یا معاشر الاصحاب، فرمایا حضور دے صحابہ تسی پریشان کیوں ہوندے ہو کہ بھئی وہ اگے 40 لاکھ لوتا ہے، 80 لاکھ لوتا ہے، اسی 36,000 ہاں، اسی کیویں لڑاں گے؟ میں دلیر ہو تگڑے ہو، ھذا رسول اللہ، حضور خود بھی آ گئے ہیں، حضور خود آ گئے ہیں. ھذا رسول، اور ھذا اس میں اشارہ ہے، یہ محسوس کے لیے آتا ہے، یہ مبصر کے لیے آتا ہے، یہ قریب کے لیے آتا ہے. فرمایا میں ایک آنکھ قربان کر چکیا لیکن میں دوسری آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، تم اکیلے میدان میں نہیں ہو، امام الانبیاء تمہاری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں. اے شک شک اپنی میں آج میں جمعہ چھیڑیا کہ آج دا موقع ہے تو میں نے ایک بزرگاں دا واقعہ یاد آندا ہے. میں انہاں دی قبر تے حاضری دیتی، حضرت شیخ احمد کبیر رفائی. یہ چونکہ واقعہ آ جائے گا یوٹیوب دے ہوتے تے تھلے بختم 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 بخت بختن بختی بختید بختم بختیم شروع ہو جائے گا. شیخ احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ مدینے جاندا سی میں انہوں کہندا سا کملی والے نو میرا سلام آکھی. 1000 سال پہلے کی میں بات سنا رہا ہوں. اپنا ٹکٹ جدوں نکل گیا خود مدینہ طیبہ پہنچے تو سیدھا حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھ کے کہتے ہیں، اس طرح مواجہ شریف کے سامنے اس طرح ادب کر کے روحی کن ترسلوہا، حضور نال گلاں کر دیں. تو یہ تو کہتے ہیں قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، دفناتے کیوں؟ سنتے ہی نہیں ہیں جی قبروں والے. تو میں کیا 3 سوال منکر نکیر انہوں دا جواب تیرے ابے نے دینا ہے. حضرت شیخ احمد کبیر رفائی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ کر کہا روحی کن ترسلوہا، حضور میں روحانی طور پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوتا تھا اور آپ مجھے یہاں سے جواب دے دے ہوتے تھے. آج میں جسمانی طور پر حاضر ہوا ہوں اور میں آپ سے ہاتھ ملا رہا ہوں، آپ بھی دست مبارک مجھے عنایت فرمائیے. کس نے لکھا ہے؟ میں کہا تیرے پیو نے لکھا ہے. کہتے ان کا نام؟ میں نے کہا امام جلال الدین سیوطی ہے. میں چک سکتا ہوں 10 کلو دی کتاب بھی چک سکتا مگر کتاب تو بغیر بھی کجی کوئی گل ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں گوگل ہی ساڈی مائی ہے، گوگل ہی ساڈا ابو ہے، گوگل ہی ساڈا مفتی ہے، گوگل ہی ساڈا سب کچھ جند جان ہے. وہ دیتے لکھو وفی روح البعد کنتی وفی البعد روحی کنت، یا حضرت شیخ احمد کبیر رفائی لکھ لو، نیچے یہی واقعہ آئے گا. حضور میں روحانی طور پر سلام بھیجتا تھا، آپ مجھے جواب دیتے تھے. آج میں خود حاضر ہوا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے جواب عطا فرمائیں. بس کہنے کی دیر تھی، وہ پردے ہٹے اور امام الانبیاء نے دست مقدس باہر نکال دیا. ایمان نال دسنا یار ہاتھ چومیا ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ یہ تو ہماری جیسے ہماری انگوٹھے. میں نے کہا تمہاری انگوٹھے، تن کا تو تمہارے ہلائے نہیں ہلتا، تن کا تو تمہارے ہلائے نہیں ہلتا. ہاں ہمیں بھی جھکنا آتا ہے. میں نے کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کوئی ٹرمپ کے آگے جھک رہا ہے، کوئی امام الانبیاء کے آگے جھک رہا ہے. جھک گئے سب نجدیوں کے سر، ٹرمپ کے آگے احمد رضا کے نوکروں کا سر اونچا کل بھی تھا آج بھی ہے. سبحان اللہ. احمد رضا کے نوکروں کا سر اونچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. عشق محبت، عشق محبت. حضور کے ہاتھوں کے ایک بار بوسے لیے ہوں گے بٹھی. یہ نہیں ہے کہ راتوں رات ہوا تہجد کے وقت جب کوئی تھا ہی نہیں. جس وقت میں امام الانبیاء نے اپنا دست مقدس عنایت کیا اور حضرت شیخ احمد کبیر نے بوسہ لیا، یہ منظر دیکھنے والے لوگوں کی تعداد 70,000 پر مشتمل تھے.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰੇਲਵੀਆਂ کو ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ कितने बदतमीज हो हमारी तारीख ये है कि बाबे जिब्रील के पहलू में फख्र जरा धीरे से जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया इमाम आजम अबू हनीफा जब मदीना तैयबा आते बगदाद से वुजू करके आते और वापस जाकर बगदाद में वुजू करते थे आप 4 दिन या 5 दिन मदीना रुकते और आपका वुजू नहीं टूटता था आप पेशाब नहीं करते थे फरमाते थे बगदाद से करके आता हूँ हिजाज मुकद्दस की हदूद में मैं पेशाब नहीं करता ये हमारे बड़े हैं तुसी साढ़े वड्डे वेखा ही नहीं तुसी यूट्यूब तो इलावा वेख्या की कितने लोगों ने ये मंजर देखा कितने लोगों ने मंजर देखा तो अहमद कबीर रफ़ाई बोसा ले रहे हैं हुजूर अपना हाथ इनायत कर रहे हैं और 70,000 मंजर ये दुनिया देख रही है ये शाह साहब ने कहा और जहाँ ये शाह साहब ने फरमाया उसी जगह पर आगे ये बात भी लिखी हुई है कि उन 70,000 लोगों में एक बंदा अब्दुल कादिर जिलानी भी सी इसलिए तो हम कहते हैं हमें दोनों जहां में है सहारा गो हमें दोनों जहां में है वो कहता है ट्रम्प कहता है जोनी स्टैंड अप जोनी स्टैंड अप वो स्टैंड अप होकर आप ही तालियां मारता है बाद ने गौर किया है ये जोनी ते अपनी जुबान कुत्ते नू कहते हैं तो वो जायज़ है और गौसे आजम का नाम लेना नाजायज़ है मैंने कहा अच्छा आओ इंजेक्शन लगाएं हमें दोनों जहां में है ज़म का खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे का हमें दोनों फिर एक दिन जोर का वक़्त आया हज़रत उम्मे सुलैम छोड़ रही हैं फरमाया पहले तो बच्चे हंसते पिला रही से हूँ की कर रही हैं अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अब ये मेरी कुप्पी फुल हो गई है बोतल भर गई है अब मैं इसलिए जमा कर रही हूँ कि गर्मियों में जब मैं आटा गूंदती हूँ तो पानी की जगह मुस्तफ़ा का पसीना मिला लेती हूँ मैंने कहा कहते हो हमारे जैसे हैं एक दिन पसीना मिला के वेख हमारे जाते हैं लख दी लानत होवे शर्म नहीं आती इतनी बड़ी बात बदतमीजी करते हुए फिर एक दिन मिला रही थी हुजूर ने फरमाया आटे हस्ते भी पूरा हो गया बच्चियों की दवाई हस्ते भी पूरा हो गया अब क्यों मिला रही हो अर्ज की हुजूर मदीना तैयबा में जिस गरीब बच्ची को जहेज देने के लिए कुछ नहीं होता हम तोहफे में आपकी खुशबू अता फरमा देती हैं सारा मदीना आके कहता है वो ये केड़ा घर है जिथों मुस्तफा दी खुशबू आ रही है मौकिफ कोई नहीं देना जिथे हुजूर दी गल आए ना भी किसी सवाल कोई पूछे आखिरी नबी है दलील क्या है उनको जाओ दफाओ में बगैर दलील के हुजूर को आखिरी नबी मानता जाओ जाकर अपना काम करो वड्डी ईद आ रही है वड्डी ईद तो पहले अपने अपने थाने के अंदर दरखास्त लिखवा छो कि कोई मिर्जाई कोई कादियानी 10 ज़ुल्हज को 11 को 12 को शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता कुर्बानी नहीं कर सकता असी 15 ते कॉल करांगे जे तुहाडे कोल मसला हल नहीं होएगा असी आपे हल कर लांगे इंशाअल्लाह मौकिफ किस का भाई मौकिफ किस बात का मौकिफ क्या होता है कोई मौकिफ शौकिफ नहीं है बस असी हुजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करते हैं हुजूर दे नाल किवें प्यार करते हैं दब के बोलो शेरो हुजूर दे नाल किवें प्यार करते हैं अन्ने वाह ओए अन्ने वाह किवें प्यार करते हैं ओ हुजूर दे नाल किवें प्यार करना है सहाबा दे नाल किवें प्यार करना है
اہل بیت دے نال کیویں عقیدت رکھنی ہے؟ کیویں؟ بس تہاڈا کام ہے انے وا، پھر ادھروں آواز آئے گی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔